آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ ہم سیکھتے کیسے ہیں؟ مطلب یہ عمل صرف معلومات کو یاد کر لینے سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ جی بالکل۔ جب ہم کسی چیز کو صرف جاننے سے آگے بڑھ کر اسے جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں سمجھنے تک کا سفر طے کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف طالب علموں یا اساتذہ کے لیے نہیں بلکہ میرے خیال میں ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو کوئی نئی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، چاہے وہ کوئی زبان ہو، کوئی ساز ہو یا اپنے کام میں ہی بہتر ہونا ہو۔ جی، تو آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ تعلیمی طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی اور ایک خاص فریم ورک پر روشنی ڈالتے ہیں جسے بلومز ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارا مقصد اس ماڈل کو صرف اس کی تعریفیں بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے میں کیسے مدد دے سکتا ہے۔ چلیں اس کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ اچھا، تو اس ماڈل میں غوطہ لگانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذرائع میتھڈالوجی کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ مطلب عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ صرف پڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ایک بہت بہت عام غلط فہمی ہے۔ اچھا؟ جی، ذرائع کے مطابق میتھڈالوجی صرف تکنیک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا فلسفہ ہے۔ فلسفہ؟ جی، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا ہے اصول، یعنی وہ بنیادی نظریات جن پر تدریس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا ہے ثقافت، یعنی وہ معاشرتی ماحول جو سیکھنے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم ہے نظریہ یا آئیڈیالوجی، یعنی وہ سوچ جو تعلیم کے مقاصد کا تعین کرتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ کیسے پڑھایا جائے سے پہلے کیوں اور کیا پڑھایا جائے پر توجہ دیتا ہے۔ تو اگر میتھڈالوجی تعلیم کے کیوں کا جواب دیتی ہے، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ بلوم ٹیکسونومی اس کے کیسے کی وضاحت کرتی ہے؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ اچھا، بالکل یہی تعلق ہے۔ میتھڈالوجی ایک بڑا فریم ورک دیتی ہے جبکہ بلوم ٹیکسونومی ہمیں اس فریم ورک کے اندر سیکھنے کے عمل کی باریکیوں میں لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سیکھنا کوئی ایک واحد عمل نہیں ہے بلکہ یہ 3 مختلف لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دائروں میں ہوتا ہے۔ 3 دائرے۔ اچھا، یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ 3 دائرہ کار کون سے ہیں؟ یہ 3 ڈومینز ہیں۔ پہلا ہے علمی یا وقوفی ڈومین جسے کوگنیٹو ڈومین کہتے ہیں۔ اس کا تعلق سوچنے، سمجھنے اور ذہنی صلاحیتوں سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے تاثراتی ڈومین یعنی افیکٹو ڈومین۔ اس کا تعلق ہمارے جذبات، احساسات اور رویوں سے ہے۔ اچھا۔ اور تیسرا ہے نفسی حرکی ڈومین یعنی سائیکو موٹر ڈومین۔ اس کا تعلق جسمانی حرکات اور عملی مہارتوں سے ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ہمارا دماغ، ہمارا دل اور ہمارا جسم۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے، تو چلیں سب سے پہلے اس ڈومین کی بات کرتے ہیں جس سے ہم سب سے زیادہ واقف ہیں، علمی یا کوگنیٹو ڈومین۔ اسکولوں میں سارا زور تو اسی پر ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے جس کے مختلف زینے ہیں۔ جی، اور اس سیڑھی کا سب سے نچلا اور بنیادی زینہ ہے علم یعنی نالج۔ اس کا مطلب صرف معلومات کو یاد کرنا یا پہچاننا ہے، جیسے کسی فارمولے کو رٹ لینا یا کوئی تاریخ یاد کر لینا۔ یہ بس معلومات کی خام شکل ہے۔ یعنی اگر کوئی میٹنگ میں پچھلے کوارٹر کے سیلز کے اعداد و شمار ہو بہو بتا دے تو یہ علم کی سطح ہے، لیکن یہ جاننا کافی تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اگلا زینہ ہے تفہیم یعنی انڈرسٹینڈنگ۔ یہاں آپ معلومات کا مطلب سمجھتے ہیں، آپ صرف اعداد و شمار دہراتے نہیں بلکہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جی، ذرا اس کی کئی مثالیں دیتے ہیں، جیسے تلخیص نگاری یعنی کسی لمبی رپورٹ کا خلاصہ بیان کرنا، یا مثالیں دینا کسی پیچیدہ تصور کو اپنی مثال سے واضح کرنا۔ بالکل، یہ محض رٹنے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ تو کام کی جگہ پر بہت اہم مہارت ہے۔ جو شخص پیچیدہ معلومات کو آسان بنا کر سمجھا سکے اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف جانتا نہیں بلکہ سمجھتا بھی ہے۔ اور اس سیڑھی پر اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے اطلاق یعنی ایپلیکیشن۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ اپنی سمجھ کو استعمال کر کے کوئی عملی مسئلہ حل کرتے ہیں، جیسے آپ نے ریاضی میں سود کا فارمولا سمجھا اور پھر اس کا اطلاق کر کے اپنے بینک لون کی قسطیں کیلکولیٹ کی۔ یعنی علم کو کلاس روم سے نکال کر حقیقی دنیا میں لانا۔ جی بالکل۔ اور میرے خیال میں زیادہ تر تعلیم یہیں آ کر رک جاتی ہے، لیکن سیڑھی تو ابھی اور اوپر جاتی ہے۔
جہاں تجزیہ، ترکیب اور تنقید جیسی پیچیدہ صلاحیتیں آتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اگلا قدم ہے تجزیہ، یعنی انالیسس۔ تجزیہ اس کا مطلب ہے معلومات کو اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ کر ان کے درمیان تعلق کو سمجھنا۔ یہ ایک جاسوس کی طرح ہے جو جائے وقوع سے ملنے والے سوراخوں کو الگ الگ کر کے دیکھتا ہے کہ کہانی کیا بن رہی ہے۔ بہترین مثال ہے۔ جی اور ترکیب، یہ تو تجزیے کا الٹ لگتا ہے۔ بالکل، ترکیب یا سنتھسس میں آپ مختلف حصوں، خیالات یا معلومات کو ملا کر کچھ نیا تخلیق کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک شیف کی طرح ہے جو مختلف اجزاء کو ملا کر ایک نئی ڈش بناتا ہے، یا ایک کاروباری شخص جو مارکیٹ کے مختلف رجحانات کو ملا کر ایک نیا بزنس آئیڈیا پیش کرتا ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیت کی بنیاد ہے۔ اور پھر سب سے اونچا زینہ، تنقیح، ایویلیویشن، یہ کیا ہے؟ یہ علمی مہارت کی چوٹی ہے۔ یہاں آپ صرف معلومات کو سمجھتے یا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس پر ایک باخبر فیصلہ دیتے ہیں۔ فیصلہ؟ جی، آپ معیار، ثبوت اور منطق کی بنیاد پر کسی دلیل، فن پارے یا منصوبے کی قدر کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ایک جج کی طرح ہے جو تمام ثبوتوں کو پرکھ کر فیصلہ سناتا ہے۔ تنقیدی سوچ کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ علمی ڈومین کا سفر تو واقعی بہت گہرا ہے، لیکن اب اس پہلو پر آتے ہیں جسے اکثر تعلیم میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تاثراتی ڈومین، یعنی ہمارے جذبات اور رویے۔ یقیناً سیکھنا صرف دماغی ورزش تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ در حقیقت تاثراتی ڈومین سیکھنے کے عمل کو کامیاب یا ناکام بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ ذرائع اسے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے دلچسپیاں، انٹرسٹس۔ دلچسپیاں یعنی کسی موضوع کے ساتھ آپ کی جذباتی وابستگی۔ کیا آپ کلاس میں سوال پوچھتے ہیں؟ کیا آپ بحث میں حصہ لیتے ہیں؟ کیا کوئی نظم پڑھ کے آپ پر جذباتی اثر ہوتا ہے؟ یہ سب دلچسپی کے علامات ہیں۔ لیکن یہ تو بہت موضوعی لگتا ہے۔ ایک استاد یہ کیسے جان سکتا ہے کہ کسی طالب علم کی دلچسپی کتنی ہے؟ اسے ماپنا تو مشکل ہوگا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اسے ٹیسٹ کے نمبروں کی طرح نہیں ماپا جا سکتا، اسے رویے کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی گہری چیز ہے دوسرا حصہ، یعنی رجحانات، ایٹیٹیوڈز۔ ایٹیٹیوڈز یہ ہماری وہ بنیادی اقدار اور سوچ ہیں جو سیکھنے کے بارے میں ہمارے طرز عمل کو تشکیل دیتی ہیں۔ ذرائع اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دیتے ہیں، جیسے سائنٹیفک سوچ اپنانا، یعنی ہر بات کو ثبوت اور منطق سے پرکھنا۔ جی، اور اسی طرح وسعت نظری اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت بھی اسی میں شامل ہے۔ بالکل، دوسروں کے نقطۂ نظر کا احترام کرنا، تنقید کو ذاتی حملے کے بجائے سیکھنے کا موقع سمجھنا، اور یہ ماننا کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب وہ مثبت رجحانات ہیں جو علم کے دروازے کھولتے ہیں۔ اگر کسی کا رویہ تنگ نظری پر مبنی ہو تو وہ ذہین ہونے کے باوجود بھی نئی چیزیں سیکھنے سے قاصر رہے گا، اس کا ذہن علم کے لیے بند ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمی صلاحیتیں ایک طاقتور انجن کی طرح ہے، لیکن تاثراتی ڈومین وہ سٹیئرنگ وہیل ہے جو اس انجن کو صحیح سمت میں چلاتا ہے۔ ماں، کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ اگر رویہ ٹھیک نہیں تو انجن آپ کو دیوار میں بھی مار سکتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہم نے سوچ اور احساسات کی بات کر لی، لیکن تیسرے دائرے کا کیا، جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، نفسی حرکی ڈومین، یعنی کرنے کا عمل؟ جی، یہ تیسرا اور اتنا ہی اہم ستون ہے، نفسی حرکی ڈومین۔ سائیکو موٹر ڈومین۔ اس کا تعلق جسمانی حرکات، مہارت اور عمل سے ہے۔ اچھا، یہ وہ علم ہے جو صرف کتابوں سے نہیں بلکہ جسم کے استعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹائپنگ سیکھنا، سرجری کرنا، کوئی ساز بجانا، یا کرکٹ میں ایک بہترین شاٹ کھیلنا۔ بالکل۔ تو یہ صرف جسمانی مشقت نہیں ہے، اس میں ذہن کا بھی عمل دخل ہے، اسی لیے اسے نفسی حرکی کہتے ہیں۔ یہ ذہن اور جسم کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ آپ کا دماغ آپ کے پٹھوں کو ہدایات دیتا ہے اور آپ کے پٹھے عمل کر کے دماغ کو فیڈ بیک بھیجتے ہیں۔ بار بار مشق کرنے سے یہ تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ عمل خودکار محسوس ہونے لگتا ہے۔ جیسے گاڑی چلاتے ہوئے گیئر تبدیل کرنا، آپ سوچتے بھی نہیں۔ جی بالکل۔
یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اب اگر ہم ان تینوں ڈومینز علمی، تاثراتی اور نفسی حرکی کو اکٹھا کریں تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کسی ایسے شخص کے لیے جو کچھ نیا سیکھنا چاہتا ہے، اس ماڈل کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤثر سیکھنا ایک جامع اور مربوط عمل ہے۔ آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ ایک بہترین مثال کسی سرجن کی ہے۔ اسے انسانی جسم کے بارے میں گہرا علمی علم چاہیے، کوگنیٹو۔ بالکل۔ اسے دباؤ میں پرسکون رہنے اور انسانی زندگی کی قدر کرنے کا مضبوط رویہ چاہیے، افیکٹو۔ اور اسے اپنے ہاتھوں پر غیر معمولی کنٹرول اور مہارت چاہیے، سائیکوموٹر۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کڑی کمزور ہو تو وہ ایک اچھا سرجن نہیں بن سکتا۔ یہ تو ایک بہترین مثال ہے۔ تو یہ ماڈل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے ہم کوئی بھی چیز سیکھ رہے ہوں، ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں صرف حقائق جان رہی ہوں یا انہیں سمجھ بھی رہی ہوں؟ جی، اس موضوع کے بارے میں میرا رویہ کیسا ہے، اور کیا میں اس علم کو عملی طور پر استعمال کرنے کی مشق کر رہی ہوں؟ بالکل۔ یہ فریم ورک سیکھنے والوں اور سکھانے والوں دونوں کو اپنے عمل کو زیادہ بامقصد اور جامع بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں انسان کے طور پر مکمل طور پر سیکھنے کے عمل میں شامل ہونا پڑتا ہے، ہمارا دماغ، ہمارے جذبات اور ہمارا جسم۔ تو آج کی گفتگو کا لب یہ ہے کہ سیکھنا ایک کثیر جہتی عمل ہے۔ بلوم ٹیکسونومی ہمیں اس پیچیدہ عمل کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین نقشہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محض یاد کر لینا سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہے، منزل نہیں۔ صحیح۔ اصل مہارت سوچ، احساس اور عمل کو ہم آہنگ کرنے میں ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ طلب نکتہ ہے۔ ہمارے ذرائع نے ان تینوں ڈومینز کی وضاحت کی ہے، لیکن آج کی دنیا جو معلومات اور ڈیٹا پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، ہم اکثر علمی ڈومین پر غیر معمولی زور دیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ ہم جاننے کو کرنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے اس دور میں جہاں علمی کام جیسے معلومات کو یاد رکھنا، تجزیہ کرنا، یہاں تک کہ نئی چیزیں بنانا مشینیں تیزی سے کر رہی ہیں، انسان کی اصل قدر کیا رہ جاتی ہے؟ یہ تو آج کے دور کا سب سے بڑا سوال ہے۔ شاید ہمارا حقیقی انسانی فائدہ اب کسی ایک ڈومین میں ماہر ہونے میں نہیں، بلکہ ان تینوں کو علمی، تاثراتی اور نفسی حرکی کو ایک منفرد انداز میں مربوط کرنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ وہ علم جو صرف جسمانی مشق، جذباتی ذہانت اور تنقیدی سوچ کے امتزاج سے حاصل ہوتا ہے، شاید وہی مستقبل کی سب سے قیمتی مہارت ہے۔